دانش، اکبر اور اکرم تینوں کاروباری آدمی تھے۔ ان کے کپڑے کی دکانیں مختلف مارکیٹوں میں تھیں۔ وہ تینوں اچھے دوست بھی تھے۔ اکثر وہ لوگ ہرن کے شکار پر جنگل میں جاتے رہتے تھے۔ اس وقت وہ تینوں اکرم کی دکان پر بیٹھے تھے۔ دانش نے کہا، یار کل چھٹی آ رہی ہے، کافی دن ہو گئے ہیں ہم لوگ شکار پر نہیں گئے، کیا خیال ہے کل چلیں؟ ہاں یار، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اکبر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں کا فیصلہ ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اکرم بولا، اور پھر ان تینوں نے کل کا پروگرام طے کر لیا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد وہ لوگ دانش کی جیپ میں روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان، شکار کی چیزیں اور بندوقیں بھی تھیں۔ دوپہر کے وقت وہ لوگ گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ وہ اس جگہ آتے رہتے تھے۔ دانش نے جب جیپ روک دی، قریب ہی ایک چشمہ بھی ابل رہا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئے۔ انہوں نے راستے ہی میں طے کر لیا تھا کہ اس جگہ بیٹھ کر پہلے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد شکار شروع کریں گے۔ انہوں نے دسترخوان بچھایا اور کھانا کھانے لگے۔ آج موسم اچھا ہے، دانش بولا۔ ہاں بھائی، کل تو تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی، لیکن آج بادل چھائے ہوئے ہیں، اس لیے گرمی بھی کم ہے، اکرم نے کہا۔ کھانے کے بعد انہوں نے چشمے کا تازہ پانی پیا، پھر اپنی بندوقیں اٹھا کر ایک طرف چل پڑے۔ انہوں نے پہلے بھی اس طرف ایک ہرن کا شکار کیا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ لوگ رک گئے، کیونکہ کچھ تھکن محسوس کرنے لگے تھے۔ بھائی، کچھ دیر یہیں گھاس پر بیٹھ جاتے ہیں، اکرم نے کہا۔ وہ تینوں وہاں بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ انہیں کچھ دور درختوں کے درمیان ایک ہرن نظر آیا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے دانش نے بے اختیار بولا، ارے وہ ہرن، چلو چلو آؤ اس کا شکار کرتے ہیں، اکبر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اکرم اور دانش بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر وہ تینوں اپنی بندوقیں سنبھالے ہوئے اس جانب لپکے جہاں درختوں میں ہرن غائب ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد انہیں ہرن نظر آ گیا۔ ان تینوں نے اس پر فائر کیا۔ ہرن حرکت میں تھا، اس لیے اسے دانش کی گولی لگی اور وہ وہیں گر کر تڑپنے لگا۔ اس کی اگلی ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ وہ تینوں تیزی سے اس کے قریب پہنچ گئے۔ دانش نے جھک کر ہرن کو اٹھایا اور اپنے کاندھے پر لاد لیا۔ پھر وہ تینوں واپس جیپ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر دانش نے ہرن کو زمین پر ڈال دیا۔ پھر اکرم نے اسے ذبح کیا اور تینوں نے مل کر اس کا گوشت بنایا۔ پھر جلدی انہوں نے لکڑیاں جلائیں اور ہرن کی رانیں اور گوشت بھوننے لگے۔ وہ تینوں خوش تھے کہ انہیں ہرن کو زیادہ تلاش کرنا نہیں پڑا۔ گوشت تیار ہو گیا تو انہوں نے خوب مزے لے کر کھایا اور پھر سستانے کے لیے لیٹ گئے۔ آرام کرنے کے بعد وہ اٹھے تو اکرم نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا، 6 بج رہے ہیں بھائی، اب تو چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے، چلو اکرم چائے بنا لو۔ اکرم ان تینوں میں بہت اچھی چائے بناتا تھا۔ ہاں بھائی اکرم، ذرا جلدی سے بناؤ، دانش نے کہا۔ اکرم اٹھ کر چائے بنانے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ مختلف امور پر بات چیت بھی کر رہے تھے۔ چائے پینے کے بعد اکرم نے کہا، چلو اب ہرن کا گوشت جیپ میں رکھو، اب ہم لوگ واپس چلتے ہیں۔ وہ تینوں کام میں لگ گئے۔ اچانک ان کے کانوں میں کسی مرد کی خرخراتی آواز آئی۔ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اکرم نے بلند آواز میں کہا، کون ہو تم؟ میں ایک مظلوم آدمی ہوں، بیمار بھی ہوں، آواز آئی۔ لیکن آخر تم ہو کہاں؟ اکرم نے بیزاری سے پوچھا۔ میں تم لوگوں کے دائیں طرف درختوں میں پڑا ہوں، جواب آیا۔ وہ تینوں ان درختوں کی طرف چل پڑے۔ ذرا دیر بعد وہ وہاں پہنچ گئے۔ کہاں ہو؟ اکرم نے بلند آواز میں پوچھا۔ اور آگے آؤ، اس نے جواب دیا۔ وہ تینوں چل پڑے۔ آگے انہوں نے اس آدمی کو تلاش کیا لیکن وہ
نہ ملا تو اکرم نے ایک بار پھر بلند آواز میں کہا، ارے بھائی آخر تم کہاں ہو؟ تم لوگ کے الٹے ہاتھ پر، اس نے جواب دیا۔ ان تینوں نے دائیں طرف دیکھا تو انہیں وہاں کسی آدمی کی ٹانگیں نظر آئیں۔ اس کے جسم کا باقی حصہ درختوں کے پیچھے تھا۔ وہ تینوں تیزی سے اس کی جانب بڑھے اور پھر وہاں پہنچ گئے۔ پھر اچانک تینوں کو جیسے بچھو نے ڈنک مار لیا ہو، کیونکہ انہوں نے اس آدمی کو پوری طرح دیکھ لیا تھا۔ اس کا سر غائب تھا۔ وہ آدمی کہاں ہے؟ اکرم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ ان کے سامنے کوئی لاش پڑی ہے۔ وہ میں ہی ہوں۔ تم ہو؟ وہ سرکٹا بولا، اور اکرم اچھل پڑا۔ وہ تینوں حیرت سے سرکٹے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سرکٹا اپنی کٹی ہوئی گردن سے خوفناک انداز میں ہنسنے کی آوازیں نکالتا ہوا اٹھنے لگا۔ اس وقت وہ تینوں پلٹ کر تیزی سے بھاگے۔ پھر وہ جلدی اپنی جیپ میں بیٹھے۔ دانش نے جیپ اسٹارٹ کر کے اسے تیزی سے چلا دیا۔ ہا ہا ہا، سرکٹا آہستہ آہستہ اس کی طرف آتے ہوئے خوفناک انداز میں قہقہے لگا رہا تھا۔ تیز چلاؤ، تیز، کہ اکرم نے دانش سے کہا۔ اس نے جیپ کی رفتار کچھ اور تیز کر دی۔ یہاں جگہ جگہ درخت تھے اور وہ بہت زیادہ تیز رفتاری سے جیپ نہیں چلا سکتا تھا۔ اب سرکٹا کافی تیز رفتاری سے ان کے پیچھے دوڑنے لگا، ساتھ ہی وہ قہقہے بھی لگاتا جا رہا تھا۔ اس کی دوڑنے کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اکرم نے پلٹ کر اس پر فائر کیا۔ گولی اس کے جسم میں لگی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مسلسل دوڑتا ہی رہا۔ اس پر تو گولی کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اکرم نے کہا، یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ بدروحوں کی ایک شکل ہے، اس پر گولی کا اثر کہاں ہوگا؟ اکبر بولا، آج تم لوگ بچ کر نہیں جا سکتے۔ ہا ہا، سرکٹے نے کہہ کر بلند آواز میں قہقہہ لگایا اور مزید تیزی سے دوڑنے لگا۔ دانش نے اس کی رفتار دیکھ لی۔ اب وہ کچھ بہتر راستے پر پہنچ چکے تھے، اس لیے دانش نے جیپ کی رفتار کچھ اور بڑھا دی اور پھر رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ جیپ اور سرکٹے کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگا۔ جیپ کی رفتار تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور پھر ایک جگہ سرکٹا رک گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میرا علاقہ یہاں ختم ہو گیا ہے۔ اگر تم اس علاقے میں پکڑے جاتے تو میں تم لوگوں کی جان نکال دیتا۔ ہا 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 ہا، وہ بھیانک انداز میں قہقہے لگانے لگا۔ پکی سڑک پر آ کر دانش نے جیپ کی رفتار کم کر دی۔ یہاں اور بھی ٹریفک رواں دواں تھی۔ وہ تینوں کچھ خوفزدہ تھے اور انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کبھی اس سرکٹے کے علاقے میں شکار کھیلنے نہیں جائیں گے۔